آیا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب ان کو مکہ والوں نے نکال دیا. کوئی پرسان حال نہیں تھا. کیسی مدد کی؟ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. اس سے بڑی فضیلت کسی صحابی کی نہیں ہو سکتی. کیسی محبت سے، اور گویا اس میں ایک تانے کا عنصر بھی ہے کہ تم اگر مدد نہیں کرتے تو محمد کے ساتھی نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مدد کی ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے کروائی ہے. تو گویا اس سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہ ساتھ ساتھ ہیں. پوری امت کو اللہ ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے، اور مقابلے میں حضرت ابو بکر کو نہیں ذکر کیا اللہ نے. بہت مشکل ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام صحابہ سے اور تمام مسلمانوں سے کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس وقت مدد کی تھی جب وہ دو تھے، محمد ان دو میں کے ایک تھے. تو گویا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو ایک طرف اور باقی پوری امت کو اس کے مقابلے میں ذکر کیا کہ باقی پوری امت اگر ان کی مدد کرے نہ کرے، اللہ نے تو ان دونوں کی مدد کر لی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ حضرت ابو بکر کی. اور علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا، ساتھی ہونا یہ منصوص ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو نبی کا ساتھی کہا ہے. ساتھی ہر ساتھ رہنے والے کو نہیں کہتے، ساتھی اس ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں جو آپ کا دوست ہو. منافق کو کبھی ساتھی کہیں گے؟ بولو بھائی. تو ساتھ رہنے والا جو دوست ہوتا ہے اس کو کیا کہا؟ کیونکہ بعض دفعہ دشمن بھی ساتھ میں آ جاتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی اللہ اس آیت میں گواہی دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو اگر کوئی مومن نہ مانے، معاذ اللہ منافق مانے، تو وہ اس آیت کا واضح لفظوں میں انکار کر رہا ہے. اذ یقول لصاحب، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا اگر محمد کی مدد چھوڑ دے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر کے ذریعے اللہ کس کی مدد کرے گا؟ نبی کی مدد کرے گا اللہ، جیسے اللہ نے کی ہے. جو دو میں کے ایک تھے، وہ ایک دوسرا تھا اور ایک کون تھے؟ یہ نبی تھے. اذ یقول لصاحبہ، دونوں پریشان تھے. حضرت ابو بکر زیادہ پریشان تھے نبی کی وجہ سے. نبی ابو بکر کو کیا دے رہے تھے؟ تسلی. عجیب بات ہے، جو جس کی مدد کے لیے آتا ہے تو مدد کرنے والا تسلی دیتا ہے نا. یہاں تسلی کون دے رہا ہے؟ نبی. یہ نبی کی محبت کی علامت ہے. اور ابو بکر کو غم اپنا نہیں ہو رہا تھا. کس کا غم ہو رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ واقعہ تو پتہ ہی ہوگا نا. وہ بھائی جو غار میں ٹھہرے تھے، مشرکین نے آگے گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کبوتر کو کہ اس نے فوراً جالا بنا دیا. اور تو وہ کہنے لگے اس کے اندر تو کوئی جا نہیں سکتا، یہ تو بہت پرانا جالا لگا ہوا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ اللہ نے ابو بکر کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروائی ہے. تم اگر نہیں کرو گے تو اللہ نے جب اس وقت کروائی ہے تو اللہ اور دوبارہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا. وہ الگ بات ہے کہ پھر امت مدد کرتی رہی ہے اور اللہ کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے کے مجھے صرف وہ والی رات دے دیں جب پوری قوم ایک طرف اور ابو بکر غار میں نبی کے ساتھ، پوری زندگی کی نیکیاں لے کے صرف وہ ایک رات مجھے دے دیں تو میں اس سودے کے لیے تیار ہوں. کتنی حضرت عمر کی نیکیاں تھیں. فرمایا ساری لے لو، وہ ایک رات دے دو. کیونکہ اس رات کا جو اللہ نے بڑی شان سے قرآن میں ذکر کیا، ایسا تذکرہ اللہ نے کسی اور رات کا نہیں کیا. ایسی شان سے اللہ نے ذکر کیا. اس وقت کو یاد کرو جب یہ دو میں سے، دیکھو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ تھے، نا ثانی اثنین، دو میں سے ایک. یہ گویا رتبہ بیان کرنے کے لیے کہ دونوں کیا ہیں، بالکل قریب قریب ساتھی ہیں، قریب قریب. تو اللہ ان دونوں میں سے دونوں کو ہر ایک کا دوسرا کہہ رہا ہے. تو یہ بھی بلاغت ہے قرآن مجید کی. تو اسی وجہ سے علماء امت کا اجماع ہے
کہ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اہل بیت کو فضیلت ہونی چاہیے, نبی کے داماد تھے حضرت علی. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ابو بکر اور عمر نے تو نبی کو اپنی بیٹی دی ہے اور حضرت علی کو نبی نے اپنی بیٹی دی ہے, تو فضیلت کس کی ہوئی؟ بھائی علی, حضرت علی کی فضیلت ہوئی کہ نبی اپنی بیٹی, ان کو بیٹی دینا مشکل کام ہے نا بھائی. بیٹی دینے میں تو 100 دفعہ سوچتا ہے انسان, لینے میں تو کہتا ہے چلو بھائی, وہ تو کہیں بھی شادی کر لیتا ہے, دینا بڑا مسئلہ ہے نا. تو یہاں ایک یہ خوب اچھی طرح سمجھو. تو بعض لوگ اس بنا پر حضرت علی کو باقی صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک مضمون کہ ایک فضیلت ہوتی ہے جس کو فضیلت جزئی کہتے ہیں اور ایک کہلاتی ہے فضیلت کلی. یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, نئے نئے لوگ ہیں تو اس مضمون کو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آتی تھی جبریل کے ذریعے, تو جبریل واسطہ بنتے تھے اور ادھر اللہ بغیر واسطے کے. تو یہودی کہتے ہیں بتاؤ فضیلت پھر کس کی ہوئی؟ یہ اشکالات اٹھاتے ہیں, فوراً جواب جاتا ہے یار موسیٰ علیہ السلام تو پھر زیادہ فضیلت والے ہوئے, کیا خیال ہے؟ بھائی ان سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے اور نبی کو جبریل کے ذریعے وہی کر رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں بتاؤ سب سے زیادہ ذکر کس پیغمبر کا ہے؟ جواب موسیٰ علیہ السلام کا. کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا ہے نہیں, تو فضیلت کس کی ہوئی؟ مسلمان کہے گا بھائی موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ان کی فضیلت ہوئی. پھر عیسائی کہتے ہیں کہ بتاؤ قرب قیامت میں کون سے نبی آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں آئیں گے. تو کہا آپ دیکھو فضیلت کس کی ہوئی. ابے بولنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے کیا؟ تو بول لو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہاں کرتے تھے. کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں کرتے تھے. بتاؤ فضیلت کس کی ہوئی؟ تو یہ سمجھنے کی. اسی طرح جو شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نبی کو بیٹی دی ہے, لیکن نبی نے بیٹی دی کس کو ہے؟ حضرت علی کو. تو فضیلت کس کی ہوئی؟ تو کہہ رہے بھائی یہ تو حضرت علی کی ہونی چاہیے. تو حضرت علی کی فضیلت کے ہم منکر نہیں ہیں, بیٹی دینا بڑی بات ہے, حضرت علی کا بڑا اکرام ہے, یہ پیغمبر اپنی بیٹی دیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھو انبیاء کو جو فضیلت جس بیس پہ ملتی ہے تو انبیاء کے ساتھیوں کو بھی فضیلت اسی بیس پہ ملتی ہے. اس صفت میں, اس وصف میں جو پیغمبر کے جتنا قریب ہوگا وہ باقیوں سے افضل. پیغمبروں کو فضیلت کس بیس پہ ملی ہے؟ کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں. ایک منکرین حدیث کہنے لگا سب سے زیادہ حسن کس میں تھا؟ ہم بچے تھے, ہم نے کہا یوسف علیہ السلام میں. اس نے کہا آدھا حسن تو اکیلا یوسف علیہ السلام کو ملا ہے, تو فضیلت کس کی ہوئی ہے بھائی؟ تو یہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ ہم نے کہا نہیں. تو کہہ رہے ہیں پھر فضیلت. ایسے اشکالات کر کر کے نا وہ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو. تو یہ ایک اصول سمجھ لیں. میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے ایک کام ہے گڑھا کھودنے کا. کام کیا ہے؟ کھڈا کھودنا ہے, کنواں کھودنا ہے. 12 فٹ یا 15 فٹ کنواں کھودنا ہے. کنواں کھودنا ایک کام ہے جو آپ کی نظر میں بہت اہم ہے, اس وقت کی ضرورت ہے. آپ نے 5 آدمی بلائے, 5 مزدور. اب ظاہر ہے آپ ان میں سے سب سے افضل کو رکھیں گے نا, سب سے افضل کو. اب آپ نے دیکھا کہ یار یہ والا بڑا خوبصورت ہے مزدور. یہ مزدور کیا ہے؟ حسن و جمال, کیا زبردست بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے اس کے جسم سے. تو لہذا وہ مزدور کہہ رہا ہے بھائی میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں اور یہ 4 ان کی شکل اچھی نہیں, لہذا میری فضیلت زیادہ ہے, مجھے رکھو. آپ رکھ لو گے؟ دوسرا کہتا ہے نا, اس خوبصورت سے کہتے ہیں تیرے پاس پیسے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے نہیں. کہہ رہا ہے میں 18 گریڈ کا آفیسر ہوں. ایک مثال ہے, وہ الگ بات ہے کہ زمانے کی وجہ سے میں جاب لیس ہو گیا, میرا رتبہ اس سے زیادہ ہے, میرا مقام اس سے
میں آفیسر ہوں, اس کی تو کوئی سنتا نہیں, میری تو ساری دنیا سنتی رہی ہے. تیسرا کہتا ہے میں فلاں قوم کا آدمی ہوں, میں سید ہوں, میں کیا ہوں. چوتھا یہ کہتا ہے. پانچواں کہتا ہے جتنی دیر میں یہ گڑا, پانچواں جو ہے نا اس کی نہ شکل اچھی ہے, بس صورت ہے, نہ اخلاق اچھے ہیں, بات کرنے کی تمیز ہے ہی نہیں, ناک بہری ہے اس کی, اور کپڑے بھی گندے, بدبو آ رہی ہے. آپ اس سے کہتے ہیں تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ جتنی دیر میں گڑا کھودیں گے نا, گھنٹے میں کھودیں گے, میں 1 گھنٹے میں کھود کے دکھا دوں گا, اور ایسی صفائی سے کام کر کے دکھاؤں گا کہ جو آئے گا بولے گا بھائی کنواں ہے کنواں, کسی مشین سے کھدوایا ہے کیا, اور ریٹ میرے کم ہے, لیکن شکل اچھی نہیں ہے. تو کس کو ترجیح دو گے آپ؟ آپ بولو گے بھائی جو خوبصورت سے, بھائی کوئی رشتہ تھوڑی دینا ہے تجھے ہم نے, نکل یہاں سے. دوسرے کہو گے 18 گریڈ, تجھے کوئی ٹھپا تھوڑی لگوانا ہے ہم نے ڈاکومنٹس پہ, پتلی گلی سے نکل لے. ان سے پوچھا کتنی دیر میں, 18 گریڈ والے کہہ رہے ہیں بھائی میں 4 دن لگا دوں گا, کیونکہ یہ میرا کام تو ہے نہیں, میں تو ساری زندگی ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوں. دوسرا کہہ رہا ہے میں حسن و جمال اتنا ہے کہ میں اس کو بچاتے بچاتے 6 دن لگاؤں گا, زیادہ پسینہ آ گیا تو نمکیات نہ نکل جائیں, تو یہ نہ ہو جائے, تو وغیرہ, اور آتا بھی نہیں ہے مجھے. تو آپ ترجیح اس موقع پہ کس کو دو گے؟ تعریف کرو گے اس کی جس میں حسن, کیا ہوگا آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہو, بڑے ماشاءاللہ جچ رہے ہو آپ, بہت اچھے ماشاءاللہ, کرتا لگتا ہے کہ آپ نے ان سے ادھار لیا ہے, تو تعریف کرو گے. لیکن اس موقع پر ترجیح کس کو دو گے؟ کیونکہ اس وقت آپ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ کنواں کھدوانا. تو یاد رکھو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تاکہ یہ مجھ سے جڑے رہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت سارے دنیا میں کام کرتے ہیں, لیکن اور بہت سارے کام اللہ نے حکیموں کو بنا دیا لوگوں کے علاج کرانے کے لیے, ڈاکٹروں کو پیدا کر دیا لوگوں کے علاج کے لیے, سائنسدانوں کو پیدا کیا اللہ نے تاکہ یہ ترقی کروائیں, چاند اور سورج پہ قدم, سورج پہ تو نہیں خیر اتنی نہیں ہو رہی, چاند پہ اور مریخ پہ قدم رکھنے کی باتیں کریں, اور میکینک کو اللہ نے پیدا کر دیا وہ مختلف چیزیں بنا کے مارکیٹ میں لاتا رہے. یہ ساری چیزیں انسانیت کے مقاصد میں نہیں ہیں, ضرورت ہے, ہونے چاہیے, لیکن انسانیت کو پیدا کیوں کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصل مقصد کیا تھا؟ یہ میری عبادت کریں.